السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئیے پھر سے سعودی سے آپ کا قرآن واقعات کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہائی رنج اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد برادران یوسف قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈال ہو گئے ہیں، اور اب ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبان والد ماجد کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھ کھل جائیں گی اور وہ اپنے سب گھر بھر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام نے اس کرتے کو لے جا کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلودہ کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چنانچہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی انہیں یہ کرتا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے جا کر اسی کوس تک ننگے سر برہنہ پاؤں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فطرِ مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ترجمہ: کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہوں۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب ہی اپنی اس پرانی اور رفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا، اور جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھ میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا تو اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگے۔ کہا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر
جیسے ہی کنان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ اور نہایت ہی کیف آور ہے۔ ہم اس جو حکایت ہے نا، یہ حکایت کل سنیں گے، یہ بہت لمبی چوڑی حکایت ہے، آج بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ایسے، تو ہم کل اس حکایت کو سنتے ہیں، پھر آگے جو آئے گا سورہ یوسف کا پورا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔